نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ پیارے میرے محترم بھائی، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے ایک دیوبندی مقلد حیاتی عبد الواحد قریشی صاحب کی۔ رفع الیدین اللہ کے رسول سے ثابت ہے، میں مانتا ہوں۔ کوئی جاہل مطلق ہوگا جو کہے گا ثابت نہیں ہے، میں مانتا ہوں پیغمبر کریم نے رفع الیدین فرمایا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر اپنے ہی بیان کے اندر قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ ایک طرف کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رفع الیدین کرنا ہم مانتے ہیں، اور کہتا ہے کہ کوئی جاہل مطلق ہی ہوگا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع الیدین کرنے کا انکار کرتا ہے۔ اب یہاں کھلا تضاد میرے پیارے بھائیوں یہ ہے، ایک طرف اس نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رفع الیدین کرنا ہم مانتے ہیں، اور پھر بتایا کہ جاہل مطلق ہی رفع الیدین کا انکار کر سکتا ہے۔ اب یہ اپنے ہی منہ سے اپنے آپ کو کیا کہہ گیا، فیصلہ اس نے خود کرنا ہے۔ اگر تو یہ سورت المومنون کی آیت میں رفع الیدین سے منع کیا گیا تو پھر نبی پاک علیہ السلام رفع الیدین کیوں کرتے تھے؟ قد افلح المؤمنون، مومن یقیناً فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ کہتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت سے بتایا کہ یہ جو آیت ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ آیت نماز میں رفع الیدین کرنے سے منع کرتی ہے، یا اس آیت سے رفع الیدین کرنا منع ہو گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس آیت کے تحت تفسیر کرنا ثابت ہی نہیں ہے، اور جتنے بھی اس حضرت صاحب نے جو ہے وہ دلائل دینے کی کوشش کی ہے، وہ دلائل نہیں ہے، وہ گھسے پٹے ہوئے چند ڈھکوسلے ہیں جو کہ تمام مقلدین کی زبان زد عام ہیں، چاہے دیوبندی ہو اور دیوبندیوں کے اندر حیاتی ہو یا مماتی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو اور ان میں چشتی ہو یا قادری ہو، سور وردی ہو یا بغیر وردی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ کہنا کہ قرآن کی آیت الذین هم فی صلاتهم خاشعون نماز میں رفع الیدین سے روکتی ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر یہ آیت نماز میں رفع الیدین سے روکتی ہے تو پیارے نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے ہی کیوں رہے؟ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا بھی سہارا لیا، اور اس میں بتایا کہ جی وہاں سب کچھ کا ذکر ہوا اور رفع الیدین کا ذکر نہ ہوا، تو وہاں اس روایت کے اندر التحیات کا ذکر بھی کوئی نہیں ہے، تو التحیات بھی منسوخ ہو گیا یا ختم ہو گیا۔ حالانکہ بخاری مسلم کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہو یا مالک بن حویرث کی روایات ہوں یا دیگر روایات، یا کل ملا کر جو ذخیرہ احادیث کے اندر رفع الیدین کرنے کی روایات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان میں ان تمام مذکورہ مقامات پر نبی کریم علیہ السلام سے اور آپ کے صحابہ سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ سچی اور سچی بات ہے کہ دیوبندی، مماتی یا حیاتی، بریلوی، چشتی یا قادری،
سور وردی یا بغیر وردی، یہ تمام لوگ میرے بھائیوں واللہ باللہ سمت اللہ رفع الیدین اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک معین مذہب کی چند مسائل کے اندر تقلید کو اختیار کر رکھا ہے۔ دھوکہ دینے کے لیے کبھی آپ کو کہیں گے ہاں جی کہ وہ جو ہے حدیث موجود ہے فلاں کی اور فلاں کی، جبکہ جو ہے ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کبھی یہ سہارا لیں گے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا، کبھی ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا، اور کبھی جامع ترمذی وغیرہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا۔ کبھی آپ کو کہیں گے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ آیت جو ہے وہ رفع الیدین سے منع کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ اپنی دیوبندیت اور بریلویت میں تقلید پرستی کی وجہ سے رفع الیدین نہیں کرتے، ورنہ کوئی بھی بندہ ان کے سر پر قرآن پاک رکھ کر پوچھے کہ رفع الیدین کا نہ کرنا ان مذکورہ روایات کی بنیاد پر ہے کہ اسکنوا فی الصلاۃ، یا کہ بوجہ تقلید رفع الیدین نہیں کرتے ہو، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ حضرت عبد الواحد قریشی صاحب فرماتے ہیں کہ اہل حدیث حضرات نمبرنگ کی بات کرتے ہیں کہ جی نمبرنگ کے اندر جو ہے وہ رفع الیدین کرنے کی روایات زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہاں رفع الیدین کرنے کی ہی روایات ہیں، نہ کرنے کی ایک بھی روایت صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رفع الیدین کرنے کی ہی مذکورہ مقامات پر روایات ہیں، نہ کرنے کی ایک بھی روایت صحیح کے درجے کو نہیں پہنچتی، لیکن انہیں کیا بلا پڑی ہے صحیح یا ضعیف سے؟ ان کا رفع الیدین نہ کرنا محض اس لیے ہے ہم مقلد ہیں، بس ہم اس لیے رفع الیدین نہیں کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں، عبد الواحد قریشی صاحب نے کہا کہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ کان یرفع یدیہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ مذکورہ مقامات کے اوپر رفع الیدین کرتے تھے، اور ہمیشہ جو ہے وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ کانا جب فعل مضارع پر داخل ہو تو یہ ماضی استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ کانا جب فعل مضارع پر داخل ہو تو ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے۔ اب یہاں پر جو یہ حضرت صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ پھر تو حدیث کے اندر موجود ہے کہ کان یطوف، کہ صحیح بخاری اور دیگر روایات کے اندر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بعض مرتبہ ایک ہی غسل کے ساتھ ساری بیویوں کے پاس جاتے، جیسا کہ یہ ہمارے سامنے سنن نبی داود کی روایت بھی ہے اور صحیح بخاری کی بھی۔ صحیح بخاری کے اندر 267 نمبر کی روایت ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتی ہیں۔ سید عائشہ کہتی ہیں فیطوف علی نسائہ ثم یصبح محرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث نمبر آپ کو بتا دیا 267 ہے۔ فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی اور پھر آپ اپنی تمام بیویوں کے پاس تشریف لے گئے، اور صبح کو احرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم جو ہے وہ مہک رہا تھا۔ معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام ہر بیوی کے پاس جا کر غسل کرتے تو صبح تک خوشبو باقی نہ رہتی۔ یہ حدیث اور اسی طرح کی ایک اور حدیث آپ کا بھلا ہو وہ سنن نبی داود کے اندر موجود ہے، اور یہاں پر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنن نبی داود میں حدیث نمبر ہے 218۔
اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف ذات یوم علی نسائہ فی غسل واحد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی تمام بیویوں کے پاس آئے اور ایک ہی غسل کیا، اور جو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں جناب حضرت انس بن مالک سے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدور علی نسائہ فی الساعۃ الواحدۃ من اللیل والنہار۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہن احدی عشرۃ۔ اللہ اکبر، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کے ایک ہی وقت میں اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے، اور یہ بیویاں جو ہیں 11 بیویاں تھیں۔ وہن احدی عشرۃ، تو یہ 11 کے اندر نا نبی پاک علیہ السلام کی 2 لونڈیاں بھی شامل ہیں، 9 ازواج مطہرات اور 2 لونڈیاں، ایک حضرت ریحانہ اور ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ اب مفتی یہ جو نام کے ہیں مفتی عبد الواحد قریشی صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں بھی تو کانا آ رہا ہے، کانا یطوف یا کانا یدور ہیں جی، یہاں بھی جو ہے وہ کانا فعل مضارع پر آ رہا ہے، تو کیا نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ ایسا کرتے تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بندہ وہی بات اس طرح کی بات کر سکتا ہے کہ جو جاہل آدمی ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ کانا جب فعل مضارع پر آئے تو ہمیشہ ہی وہ ماضی استمراری کا معنی نہیں دیتا، جبکہ اس وقت میں کوئی قرینہ موجود ہو کہ جو ہمیشگی کے اوپر دلالت نہ کرنے والا ہو۔ جیسا کہ ہمارے سامنے ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث ہمیں کہاں پر ملتی ہے؟ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 516 نمبر پر ہے، اور میں ابھی قرینے کی بھی وضاحت کروں گا۔ یہاں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اور راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات اپنی نماز پڑھتے وقت اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمیشہ نہیں ہوتا تھا، یہ ہمیشہ ہی اسی طرح نہیں ہوتا تھا۔ کانا ہمیشہ جو ہے وہ ماضی استمراری کا فائدہ نہیں دیتا کہ جب کوئی قرینہ موجود ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہاں کیا قرینہ موجود ہے؟ یہ میں جواب دے رہا ہوں کہ کانا یطوف، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بعض دفعہ اپنی تمام بیویوں کے پاس ایک ہی غسل میں چلے جایا کرتے تھے۔ تو اب یہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ پھر نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ ایسا کرتے تھے، تو یہ جو ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان فرمائی، اس میں اس بات کا قرینہ آ گیا کہ ایسا آپ ہمیشہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اور وہ الفاظ کہاں پر آپ نے بھی سنے ہیں؟ وہ ہیں سنن ابی داود میں 218 نمبر پر، طافا ذات یومن۔ تو یہ یومن بتا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام یہ طاف یطوف ہمیشہ اس طرح نہیں کرتے تھے، کبھی ایسا ہو جاتا تھا جیسے طاف ذات یومن، ایک دن آپ اپنی تمام بیویوں کے پاس ایک ہی غسل میں گئے۔ تو یہاں دیگر احادیث کے اندر قرینہ آ گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں رہا، اور رفع الیدین کرنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو ایک تو یہ کانا یکونو کے حوالے سے آپ کو مسئلے کا علم ہو گیا، دوسرا قد افلح المومنون کے حوالے سے آپ کو جواب کر دیا، اور ابو حمید الساعدی کی روایت کا بھی جواب کر دیا۔ اب آتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، اور یہ تمام
شامت شدہ، جن کو شامت پڑتی ہے، شامت ہم سریکی میں کہتے ہیں کو شامت تھی گئی ہے، مطلب مرگی پڑے ہوئے مقلدین، مرگی کے مریض مقلدین جتنے بھی ہیں، مرگی یا شامت کے مریض مقلدین صحیح مسلم کی جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے رفع الیدین منع ہو گیا۔ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ وہ روایت ہے۔ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں مقلد، یہ بد نصیب انسان خود کہہ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رفع الیدین کیا یا نبی پاک علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے۔ اب یہ جو جابر بن سمرہ کی روایت ہے، یہ کیسے نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر یہ لوگ دلیری کر کے سنت کی توہین کرتے ہیں۔ اس روایت کا ترجمہ اور معنی یہ بنتا ہے، جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ یہ ظالم مان رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رفع الیدین کیا اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی رفع الیدین کی سنت کو شریر گھوڑوں کی پوچھ بتا رہا ہے۔ بتائیو اس سے بڑھ کر بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی کوئی توہین ہوگی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ وہ سنت ہے کہ ہر مقلد نماز کے آغاز میں اس کو ادا کرتا ہے۔ نماز میں کندھوں برابر یا کانوں کی لو برابر ہاتھ اٹھانا رفع الیدین کی یہ سنت ہر مقلد نماز کی تکبیر تحریمہ کے وقت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کا اپنا عمل بھی سنت پر نماز کے آغاز میں ہے اور یہ مانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے رفع الیدین کیا، اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو شریر گھوڑے کی پوچھ بتانا۔ فیصلہ کرو کس قدر بڑا ظلم ہے اور کس قدر بڑا جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی توہین کرنا ہے۔ اور پھر لطیفہ یہ ہے کہ یہ عبد الواحد قریشی صاحب بھی جب رات میں نماز وتر ادا کرتا ہے تو عبد الواحد قریشی قنوت وتر کے لیے رفع الیدین کرتا ہے۔ اب اپنے عمل کے اوپر بھی یہ اسے شریر گھوڑوں کی پوچھ بتا رہے ہیں، اور یہ وہ مقلدین ظالم ہیں کہ سال میں 2 مرتبہ عیدین کی نماز میں یہ لوگ بار بار رفع الیدین کرتے ہیں نا رفع الیدین، تو یہ اپنے عمل پر بھی شریر گھوڑوں کی پوچھ بتا رہا ہے اور مان رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رفع الیدین کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو شریر گھوڑوں کی پوچھ سے تشبیہ دینا آپ کی سنت کو سنت کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے اور سنت کی کتنی بڑی توہین ہے۔ اب اس حدیث کا جواب کیا ہے جابر بن سمرہ کا؟ وہ خود صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ کے اپنے الفاظ اگلی 2 حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ کہا کہ ہم ہاتھوں کو حرکت دیتے تھے جب نماز میں ہم سلام پھیرتے تھے تو ہاتھ سے بھی اشارہ کرتے، تو دنیا کا کوئی بھی اہل حدیث نماز میں سلام پھیرتے وقت ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ اہل حدیث دشمنی میں اور رفع الیدین کی دشمنی میں ظالم لوگ اس حدیث کو نبی پاک علیہ السلام کی سنت رفع الیدین پر چسپاں کر کے حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی توہین کر کے یہ بدبخت اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی قبر بھی برباد کر رہے ہیں، اور یہ ظالم اپنی آخرت کا بھی جنازہ نکال رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے رفع الیدین کرنا، اور یہ وہ سنت ہے کہ اس کا کرنا ثابت ہے، نہ کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے سوائے حضرات مقلدین کے ڈکوسلوں کے۔ اور چوتھی بات بھی بتا دوں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سندن ضعیف ہے، اور یہ کہ اس روایت کے اندر تو سرے سے رکوع جانے کا، رکوع سے اٹھنے کا اور ان مذکورہ مقامات پر رفع الیدین کرنے کا ذکر ہی نہیں ہے،
تو اس روایت کو رکوع سے قبل اور رکوع کے بعد اور تیسری رکعت کے آغاز کے رفع الیدین پر بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔